أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور قابل احترام دینی بھائیوں، سورہ طٰہٰ کی اس وقت الحمدللہ آیت نمبر 87 سے 89 تک، یعنی 87 سے 89 تک کل 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اور کل کے درس میں آپ حضرات اچھی طرح اس تفصیلات سے واقف ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دلائی، اور وہ قوم اپنے خالق حقیقی کو کس طرح بھول کر کے بت پرستی کا شکار ہو گئی، یہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بت پرستی کے کیا اسباب تھے اور وہ کیوں کر بت پرستی میں مبتلا ہوئے، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي۔ یہ جو آیت ہے، اس کے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم سے مواخذہ فرمایا اور قوم کو ڈانٹا کہ تم لوگوں نے وعدہ خلافی کیوں کر کی؟ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، لہذا تم لوگ میرے پیچھے آ جانا، لیکن تم لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، ایسا کیوں کیا؟ تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا ہے، ان کے جواب کو اللہ نے کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح سامری نے کچھ اس میں ڈال دیا۔ عزیزان محترم،
دراصل ہوا کچھ اس طرح کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی، جب ان کو حکم ہوا کہ یہ راتوں رات مصر سے نکل جائے، تو ساتھی قوم کے لوگوں نے، کیونکہ ان کا خاص دن تھا، کوئی مذہبی دن تھا اور عید کا دن تھا، تو قوم کے تمام لوگوں نے مصریوں کے زیورات عاریتاً لیے تھے پہننے کے لیے عید کے موقع پہ۔ مصر کے اندر زیورات کا چلن بہت عام تھا اور لوگ زیورات سے لد جایا کرتے تھے، بہت زیادہ زیورات کا اہتمام کرتے تھے پہننے کا۔ تو تمام عورتوں نے مصریوں کی زیورات عاریتاً لے لی اور زیورات کو لے کر کے وہ راتوں رات نکل گئے، اور اس طریقے سے جب فرعون کے ظلم سے انہیں نجات حاصل ہوئی، تو اب وہ جو زیورات تھے وہ ان کو بوجھ محسوس ہونے لگے کہ اتنے سارے زیورات ہم کہاں لیے پھریں۔ کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان تمام زیورات کا کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے زیورات کو ایک جگہ جمع کر کے اور آگ میں پگھلانے کا مشورہ آپس میں کیا، تاکہ وہ جب پگھل جائے تو چھوٹے چھوٹے اینٹ کی شکل میں بن جائے اور ان کو لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو جائے۔ اس نیت سے انہوں نے زیورات کو جمع کیا تھا ایک جگہ، اسی کو کہتے ہیں قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور بس ہم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ جو زیورات سے لد گئے تھے اور زیورات کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ ہوا تاکہ ان کو پگھلا کر کے اینٹیں وغیرہ بنا لی جائیں، تو جیسے ہی وہ سارے کے سارے زیورات آگ میں ڈال کر تپائے جانے لگے، تو اسی وقت جو سامری تھا اس نے ان زیورات کو بچھڑے کی شکل میں ڈھال دیا اور پھر باقاعدہ اس نے کچھ ایسی حرکت کی کہ اس بچھڑے کو جس کو اس نے ڈھال کر بنایا تھا اس سے آواز آنے لگی، اور اسی نے لوگوں کو بہکا کر کے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، یہی تمہارا رب ہے، موسیٰ تو شاید بھٹک کر کہیں چلے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم زیورات سے لد گئے تھے، لیکن آپ اگر بائبل کا بیان پڑھیں گے تو بڑا عجیب لگے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ سے خود خدا نے کہا کہ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کرو اور ان کو کہو کہ جب وہ نکلنے لگیں تو سارے مصریوں کے زیورات جو ہیں وہ مانگ لیں اور لوٹ کر لے کر چلے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی اس طرح کا حکم ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ خیانت کریں، مانگ کر مال اور لے کر چلے جائیں؟ یہ گویا کہ اور بھی اس سے زیادہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے ایک پڑھنے والے کا ذہن خراب ہوتا ہے اور وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ واقعہ اور اس کی تفصیل کچھ دوسری ہے۔ بہرحال جو زیورات تھے اس کو لوگوں نے جب ڈھال دیا تو اس
بدبخت سامری نے اس زیورات کو بچھڑے کی شکل دی. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، کہ ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر وہ نکال کر لایا جس میں بیل کی سی آواز تھی. ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو اس وقت موجود تھے، ان سے اس سامری نے یہ جب سارے لوگ زیورات لا کر ڈالنے لگے اس گڑھے میں جس میں آگ جلائی گئی تھی تپانے کے لیے، تو سامری بھی وہاں آ موجود ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ رکھا تھا اپنی مٹھی میں. اس نے حضرت ہارون سے کہا کہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے، میں جو چاہوں اللہ اس کو پورا کر دے. جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات ڈال چکے تو حضرت ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے زیورات ڈال دو. حضرت ہارون نے سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں زیورات ہیں، لیکن وہ تو بڑا منافق قسم کا آدمی تھا. اس نے دھوکہ کیا اور حضرت ہارون نے اس کے لیے دعا کی، کہا کہ ٹھیک ہے اپنے زیورات ڈالو. اس نے جب ڈالا تو بجائے زیورات کے کچھ مٹی کے دھول تھے جو اس میں ڈالا تھا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹی جس کو اس نے ڈالا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں اس نے اٹھا لیا تھا، کیونکہ اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا قدم جہاں بھی پڑتا ہے تو وہاں سے اس مٹی میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس طرح نشو و نما اور زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ ساری زمین جہاں جہاں گھوڑے کا قدم پڑتا ہے بالکل لہلہا اٹھتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس مٹی میں زندگی کے کچھ آثار ہیں، کچھ ایسے اثرات ہیں اس مٹی کے اندر کہ اس کے اندر زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. بہرحال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا اثر ہو کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا بچڑا جو اس نے بنایا تھا، جب وہ اس مٹی کو اس میں ڈالا تو اس سے آواز آنے لگی، اور وہ آواز بیل کی سی تھی. قرآن نے نقل کیا یہاں پہ کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز آ رہی تھی. خوار کہتے ہیں بیل کی آواز کو. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، اور اس وقت وہ اپنے قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ تو بالکل اس کو بھول گئے، فنسی کہ موسیٰ اس خدا سے ملنے گئے تھے جبکہ خدا خود تمہارے پاس موجود ہے. ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ راستہ بھٹک کر کہیں اور نکل گئے، کہیں اور چلے گئے، لہذا تم سب اسی خدا کی عبادت میں لگ جاؤ. اس سامری نے جو منافق تھا لوگوں کو اس طریقے سے پٹی پڑھائی اور لوگوں کو کفر اور شرک میں اس طریقے سے دھیرے دھیرے اس نے مبتلا کر دیا. الغرض اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زیادہ تفصیل آیات میں نہیں بتلائی ہے، لیکن مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں سامری کے تعلق سے اور اس مٹی کے بارے میں جو اس نے اس بچڑے میں ڈالی تھی.
لیکن بہرحال ہو چاہے وہ مٹی کا اثر ہو یا حضرت ہارون کی دعا کا اثر ہو، ایسا کچھ حیرت انگیز معاملہ بن گیا کہ اس بچڑے سے آواز آنے لگی، اور قوم تو پہلے سے ہی غلام تھی، اور جو قوم غلام ہوتی ہے تو وہ ذہنی اعتبار سے بھی غلام بن جاتی ہے، وہ خود اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے، ان کے ذہن اور دماغ بالکل تنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے طور پر وہ کچھ صحیح سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بھی قومیں غلام رہی ہیں، ان قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو کہ وہ دوسرا جو کچھ کہے اس پر فوراً لبیک کہہ کر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا، چونکہ قوم بنی اسرائیل صدیوں سے غلام چلی آ رہی تھی فراعنہ مصر کا، تو اب اسی غلامی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ تک سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ بچڑا ہے اور اس کو خود ہم لوگوں نے زیورات سے ڈھال کر بنایا ہے، یہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا، بلکہ انہوں نے ذہنی غلامی کا پختہ ثبوت یہ دیا کہ سامری نے جو کہا فوراً اس کو قبول کر لیا اور بس اسی کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اس نے کہا کہ دیکھو یہی تو تمہارا رب ہے اور موسیٰ کا رب بھی یہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ موسیٰ اسی رب کے تلاش میں گئے تھے لیکن وہ کہیں اور چلے گئے، لہذا تم لوگ اپنا وقت ضائع نہ کرو اور موسیٰ کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دل و جان سے تسلیم کرو اور اس کو اپنا خدا بنا لو۔ قوم نے بغیر سوچے سمجھے اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں سخت قسم کی سزا اللہ نے ان پر مسلط فرمائی اور وہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے واپس، اور قوم کو جب اس طرح بت پرستی میں مبتلا پایا تو قوم کو ڈانٹ لگائی اور پھر ان کو عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ یہ گرچہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا بچڑا ہے تو جانور ہی، اگر بول رہا ہے اس سے کچھ آواز آ رہی ہے، جانور تو جانور ہی ہوگا۔ اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری باتوں کا یہ جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی ہمیں کچھ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ تو نفع اس سے وابستہ ہے اور نہ نقصان وابستہ ہے، اور نہ ہمارے ضرورتوں کو یہ پورا کر سکتا ہے اور نہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ معبود بننے کے قابل کہاں ہے؟ اس کی عبادت کیوں کی جا سکتی ہے؟ بہرحال قوم نے جو عذر بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ کہ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ سامری نے ہمیں مجبور کر دیا تھا اور سامری کی وجہ سے ہم اس کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ تمہارے پاس تو عقل ہونی چاہیے، تمہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، بس یہ بیل کی طرح آواز نکال رہا ہے، اس سے
بیل کسی آواز آ رہی ہے، یہ تو نہ تو تمہاری آواز کو سن سکتا ہے اور نہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، پھر تم نے اسے خدا کیوں بنا لیا؟ یہ تمہاری آزمائش ہے، لہذا اب تم عذاب الہی کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا، اور سامری کے جو بہکاوے میں لوگ آئے تھے ان کو کفر اور شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ بھی سخت قسم کی سزا کے بعد۔ اس کی تفصیل کسی موقع پر آئے گی۔ بہرحال یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دو بات قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے وہ جو سونے اور چاندی کے زیورات فرعونیوں سے بطور عاریت کے لیے تھے، تو اس کا حکم تو یہ تھا کہ ان زیورات کو واپس کر دیا جائے۔ لہذا حضرت ہارون نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان زیورات کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اسی لیے حضرت ہارون نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ان زیورات کو بالکل پگھلا کر کے ختم کر دو، آگ میں ڈال دو، لیکن بہرحال قوم نے مشورہ قبول نہیں کیا۔ تو یہ بات سراسر امانت اور دیانت کے خلاف ہے کہ انسان کسی کے مال کو بطور عاریت لے اور اس کو ہڑپ کر جائے اور صاحب مال کو اس کا مال واپس نہ کرے، یہ سراسر امانت کے خلاف ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی کا مال، کسی کا سامان جب انسان لے تو استعمال کرنے کے بعد فوراً اس کو واپس کر دے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا مکۃ المکرمہ کے اندر، اور یہ کہا کہ علی یہ فلاں کا مال ہے، یہ فلاں کا مال ہے، میں جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کا مال اس تک پہنچا دو اور پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اعلیٰ درجے کی امانت داری کا ثبوت دیا، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امانت داری کا ثبوت پیش کیا ہو، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین پڑ گیا تھا۔ کفار مکہ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سال کے بعد تو ہجرت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 سال تک مکے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان 13 سالوں میں لوگ آپ کے دشمن تھے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے دشمن تھے، اسلام کے خلاف تھے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال لا کر بطور امانت رکھ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے مال تقسیم کیے اور جس کا جو مال تھا اس کے حوالے کیا، اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ مذہب اسلام کی ایک اہم خوبی ہے کہ انسان امانت داری کا خیال رکھے، اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ وہاں قوم بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ
فرعونیوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے سارے اموال لے کر راتوں رات فرار ہو گئے۔ ہر حال میں ایک شریف انسان کی شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ امانت داری کا خیال رکھے، اور کسی کا مال یا کسی کی کوئی چیز ہو تو اس کو حتی الامکان استعمال کرنے کے لیے جب لے تو استعمال کرنے کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے۔ یہ ایک اہم مثال ہے اسلام کے اندر۔ تو الغرض عزیزان محترم، قوم بنی اسرائیل نے سامری کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی اور اس کا ٹھیکرا بھی سامری کے سر پر پھوڑا۔ حضرت موسیٰ نے جب مواخذہ فرمایا تو کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بس معاملہ یہ تھا کہ ہمارے جو زیورات تھے وہ ہم پر بوجھ بن گئے تھے، تو اب ہم نے ان کو آگ میں ڈالا اور سامری نے ایسا ایسا کر دیا۔ گویا کہ سامری کے سر انہوں نے ٹھیکرا پھوڑا بت پرستی کا اور شرک میں مبتلا ہونے کا۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ سامری نے بھی کوئی مجبور نہیں کیا تھا، اس نے بس تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس نے پکڑ پکڑ کر کے لا کر کے اس بت کے سامنے سجدہ نہیں کروائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ہوش اور حواس کا ثبوت دیتی، عقل مندی کا ثبوت دیتی، اور سامری کے بات میں نہ آ کر کے اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت میں لگ جاتی، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتی۔ تو وہاں انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کا کچھ انتظار نہیں کیا اور جلد بازی میں بس سامری کے پیچھے پڑ گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جلد بازی، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں کہا تھا، یہ انسان کو صحیح فیصلہ لینے نہیں دیتی، اس لیے جلد بازی چاہے نیک کام کے لیے ہو یا پھر برائی کی طرف لے جانے والی جلد بازی ہو، دونوں سے بچنا چاہیے اور امانت داری کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت اور دیانت کا پاس و لحاظ رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔